کانسٹیٹیوشن دیا اور بابا صاحب امبیڈکر نے اس کانسٹیٹیوشن میں ہم تمام کو یہ ضمیر کی آزادی کی اجازت دی. اور ضمیر کی آزادی کی اجازت کیا ہے کہ اگر کوئی بھارت کا سٹیزن اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں مذہب میں میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو اور دوسرے مذہب کو اپنا لو. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے آئین میں ہم سب کو اجازت دی. اور یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوازم کو چھوڑ کر انہوں نے بودھ مذہب کو اختیار کیا. یہ فریڈم آف ریلیجن کی جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہم کو ملا، یہ بابا صاحب امبیڈکر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہی سنویدھان نے ہم تمام کو بتا دیا کہ کسی مسلمان کی جان کی قیمت ایک اعلیٰ ذات کے انسان کی جان کی قیمت کے سے اس کے برابر ہے. اسی سنویدھان نے بتا دیا کہ ہم مساوات کی بات کریں گے. اگر کوئی اعلیٰ ذات کا ہوگا اور کوئی دلت سماج کا ہوگا، مسلمان ہوگا، تو ان کی جان کی قیمت ایک ہی ہوگی. ان کو رائٹ ٹو لائف دیا گیا، رائٹ ٹو ایکوالٹی دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبھی جا کر ہم نے سنویدھان کو اپنے ملک میں اپنایا. مگر بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان تو ہم کو دیا، مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو ایک پیغام دیا. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ سنویدھان کو جو میں تم کو دے رہا ہوں، اس میں یقیناً سیاسی زندگی میں ایکوالٹی پیدا ہو جائے گی، مساوات پیدا ہو جائے گا، مگر سماجی زندگی میں انصاف کبھی نہیں پیدا ہوگا. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے 70 سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ پولیٹیکل ایکوالٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالٹی نہیں ملے گا. تو بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو، میں تم کو سنویدھان میں 4 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. یہ تمہارے ہتھیار ہے، یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے. کیا کہا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ میں تم کو لبرٹی دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں. میں تم کو ایکوالٹی کی بات کرتا ہوں، مساوات کی بات کرتا ہوں. میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں. میں تم کو فریٹرنٹی کی بات کرتا ہوں، برادری کی بات کرتا ہوں. تو امبیڈکر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کرو گے، تم اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ نہیں گزار سکو گے. جب تک تم مساوات کو حاصل نہیں کرو گے، تم سے ناانصافی ہوتی رہے گی. جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کرو گے، تم اس وقت تک روتے رہو گے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا. جب تک کہ تم برادری فریٹرنٹی نہیں پیدا کرو گے، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے نوجوانوں، کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہے، میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ تم کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں، آزادی حاصل کرو. نوجوانوں، انصاف کو حاصل کرو. نوجوانوں، مساوات کو، ایکوالٹی کو حاصل کرو. نوجوانوں، فریٹرنٹی کو حاصل کرو. یہ چاروں لفظ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے. لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، جسٹس، یہ اس وقت حاصل ہوگا. یاد رکھو میری اس بات کو، چاہے آپ مسلمان ہو، دلت ہو یا ہمارے بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن ہو، یاد رکھو، اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو سیاسی قوت بننا پڑے گا. میں بدر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں. ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اپنے دلت بھائیوں سے تعاون کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے، ہم کوآپریشن کریں گے ان سے. میں بدر کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کمپٹیشن نہیں، کوآپریشن کریں گے، ان سے تعاون کریں گے. اب 70 سال یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کرایا.
لایا. آج 100 دنوں سے تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ کوآپریشن کا وقت ہے. اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو 70 سال سے 22% لوگ جو پوری ملائی کھا گئے، دودھ کا گھڑا پی گئے، اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک ٹیچر کی نوکری کے لیے لڑو. آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک کا مسلمان دلت مسلمان کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان دلت سماج کی تکلیف کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا، جب بدر کا مسلمان اپنی اولاد کو، اس کی تکلیف کو، اس کے مستقبل کو، جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کی جو بات کہی گئی ہے، وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب ہم تعاون کریں گے، جب ہم لوگ کوآپریشن کریں گے، تبھی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے. یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلت سماج کے خلاف، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں، نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے خلاف، تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا، نہ دلت کا ہوگا، نہ بیکورڈ کلاس کا ہوگا. آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں سماج کو مل کر بابا صاحب امبیڈکر کا جو خواب ہے کہ تم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے. میں بیدر کے دلت سماج کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت بھائیوں اور بہنوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزرویشن ہے، 100 سے زیادہ سیٹ ریزرو ہے. مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کسی ایک پریس کے نمائندے نے بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزرویشن ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 100 سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں، مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی. بابا صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں ہمارے بیدر کے دلت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا منہ اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے. یہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ وہ دلت ایم پی اپنا منہ اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے. اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں اکنامک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا اور کوئی دلت ایم پی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا صاحب کے سمویدھان کے خلاف ہے، اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا. کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت پورا چمچوں کا ہے. تو یاد رکھو جب تک آپ چمچا گیری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا. جب تک آپ چمچا گیری کریں گے انصاف کبھی نہیں ملے گا. جب تک آپ چمچا گیری کریں گے مساوات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. جب تک آپ چمچا گیری کریں گے تو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا. جس دن آپ اپنی صفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہاری آواز کو سنے گی. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح، ایک ایجنٹ کی طرح 70 سال سے کرتے آئے ہیں. آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان، بیدر کے دلت بھائی، بیدر کے بیکورڈ کلاس کے لوگ، بھارت کے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے
आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अम्बेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अम्बेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की अलहदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आलासाद के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अम्बेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अम्बेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अम्बेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अम्बेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ, क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अम्बेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अम्बे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। ये संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है।
مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو امبیڈکر کو مانتا ہے، چاہتا ہے، جو امبیڈکر کو سمجھتا ہے اور جو گوڈسے کو اور ساورکر کو مانتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ گوڈسے کو مانتے